شرافت سے بیٹھ جانے میں بندیاں ذرا بیٹھ جاؤ چھیتی ہو جاؤ. یہ جو ادھر ادھر پھر رہے نا واپس آ جاؤ, ذرا ہمت کرو. آپ کی ذرا نوازی ہوگی. اور جو برآمدوں میں چرسیوں کی طرح بیٹھے ہوئے وہ بھی نیچے آ جائیں. ذرا ہمت کرو. شاباش. کمرے میں مجھے کوئی نہ ملے, جلدی کرو. میں نے ابھی ایک چرسی کو اٹھایا, وہ مجھے کہنے لگا تم جا کے سبق پڑھو, ہم بھی آتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. کل سے ایک صوفی نے میرا سر کھایا ہوا ہے. وہ کمرے میں آتا ہے تو تسبیح اتنی تیز تیز گھماتا ہے. میں نے 10 منٹ اس کو دیکھا. میں نے کہا یا تو یہ مجھے دم کر رہا ہے یا کوئی پوچھ رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا کیا ماجرا ہے میاں؟ کہنے لگا وہ جو کل لڑکی والا واقعہ تھا وہ تو سنو. پورے 10 منٹ. یہ صوفیہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. میں سمجھا کوئی بڑا گہرا قسم کا سوال پوچھے گا جو مجھے بھی نہیں آتا ہوگا. وہ کہنے لگا وہ کل والا جو وہ لڑکی والا تھا وہ کیا ہوا؟ کیا بنے گا اس قوم کا؟ بھائی دوستو وہ دیکھو وہ صوفی, نیچے اتارو اس کو, شرافت کے ساتھ آ جاؤ نیچے. اس لڑکی والے واقعے میں بڑی گہرائی ہے. وہ آپ سے ہضم ہی نہیں ہونا. بہت مشکل ہے. بڑے عجائبات ہیں اس کے اندر. اس کا خلاصہ ناممکن ہے. اچھے خاصوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے اس کو سن. وہ ابھی ادھر 2 ایسے سو رہے ہیں کمرے کے اندر, ان کو پتہ ہی نہیں ہم لیٹے تھے. وہ سبق کے اندر 2 سو رہے تھے تو استاد کو بڑا غصہ آیا. تو اس نے ان سونے والوں میں سے ایک کو کھڑا کر دیا اور تختہ سیاہ پہ لکھا M, اور اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ دیہاتوں میں جس طرح نام چھیدہ میدہ ہوتا ہے اس طرح مشہور تھا. اس کا نام چھیدہ تھا. کیا نام تھا؟ یہ پیچھے والے نہیں بول رہے. چھیدہ. اس نے کہا وہ چھیدہ بتا یہ کیا لکھا ہوا ہے تختہ سیاہ پہ؟ اس نے کہا سر یہ M فار مدر, یعنی چھیدے کی ماں. استاد بڑا حیران ہوا, یار یہ تو جاگ رہا ہے, میں سمجھا تھا سو. وہ ساتھ میں میدھا بیٹھا ہوا تھا, اس نے اس کو ہلایا. استاد نے کہا یہ سو رہا ہے نا, اس کو بھی اٹھاؤ. اس M کو مٹا کے اس نے W کر دیا.
اس سے پوچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہنے لگا سر ہے تو یہ چیزیں کہ وہاں پر ٹانگیں اوپر ہو گئی. جو آدھا سبق سنتے ہیں نا پھر ایسے لکھیں گے. میں وہاں پڑھتا تھا بندوری ٹاؤن میں تو ایک سال بڑی سختی ہو گئی کہ جناب عربی میں سوال حل کرنے تو صلاۃ الخوف پہ آ گیا کہ مضمون لکھو صلاۃ الخوف. تو ایک طالب علم نے مضمون لکھا لہو شفتان، اس کے لیے 2 شفتیں ہوتی ہیں. انا للہ و انا الیہ. بندے بن جاؤ، سبق میں حاضر ہو جاؤ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 4 چیزوں کی تعلیم. حیات عیسیٰ علیہ السلام کے دلائل بالترتیب چل رہے ہیں. ابھی تک ہم قرآن مجید سے دلائل تفصیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. سب کو رول نمبر مل گیا؟ ابھی تک نہیں ملا. میں عرض کروں گا انتظامیہ کو ابھی 12 بجے رول نمبر یہاں دیوار پہ نام کے ساتھ چپکا دیں، اپنا اپنا رول نمبر یاد کریں. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 4 چیزوں کی تعلیم ہے. کتنی چیزوں؟ 4. یہ پیچھے والوں کی آواز نہیں ہے. جب میں بولوں تو میرے ساتھ چلو میاں. کتنی چیزوں کی؟ 4 چیزوں کی. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ والحکمہ والتوراۃ والانجیل. 4 چیزوں کی تعلیم. یہ تورات اور انجیل تو سمجھ آ گئے. تورات شریعت ہے، انجیل نئی کتاب ہے. یہ جو تورات ہے صوفیاء کرام، یہ جو تورات ہے یہ تقریباً 1,00,000 نبیوں کی امتوں میں یہ شریعت چلی ہے. بنی اسرائیل میں تقریباً 1,00,000 نبی آئے اور ان میں شریعت تورات والی چلی. ہاں، بعض انبیاء کو نئی کتاب ملی ہے، نئی شریعت نہیں ملی. داؤد علیہ السلام کو زبور ملی ہے، نئی شریعت نہیں ملی، شریعت تورات والی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو نئی کتاب انجیل ملی ہے لیکن شریعت تورات والی تھی. یہی وجہ ہے، توجہ سے سمجھو بات کو، یہی وجہ ہے جب ہم عیسائیت کی دنیا میں گفتگو کرتے ہیں، یہ 1-2 دنوں میں آپ کو سبق پڑھاؤں گا انشاءاللہ. بائبل کیا ہے اس میں آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا اور سمجھاؤں گا انشاءاللہ کہ یہ عیسائیت سے جب گفتگو ہوتی ہے، جو بائبل ہے اس میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، دیگر انبیاء کے صحائف بھی ہیں بقول ان کے اس بائبل کے اندر.
کیونکہ شریعت تورات والی تھی، انجیل نئی کتاب ہے، نئی شریعت نہیں ہے۔ یہ قرآن بھی اسی کا تذکرہ کر رہا ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ۔ یہ تورات اور انجیل یہ دونوں، یہ دیکھیں تورات شریعت ہے، انجیل نئی کتاب ہے، کچھ نئی باتیں ہیں اس کے اندر۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی تعلیم دی گئی، یہ بات سمجھ آ گئی۔ یہ کتاب و حکمت سے کیا مراد ہے؟ کتاب و حکمت سے مراد قرآن مجید اور سنت کی تعلیم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن و حدیث کا علم کیوں؟ دیکھو وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اگر کوئی کہے کہ کتاب سے مراد تورات یا انجیل ہے، اس کا تذکرہ علیحدہ سے موجود ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ قرآن و حدیث کا علم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیوں؟ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی ہوں گے، لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ فیصلے کس کے مطابق ہوں گے؟ بولو میاں۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، اس کو خوب یاد کرو، عوام کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، آپ نے یہ سبق آگے پہنچانا ہے۔ ایک آسان سی مثال میں عموماً دیا کرتا ہوں، اگر پاکستان کا صدر ترکی میں چلا جائے تو ترکی کے صدر کا حکم چلے گا یا پاکستان کے صدر کا؟ بائیں والوں کی آواز نہیں آئی؟ میاں مجھے نہ کہلواؤ بار بار، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اگر پاکستان کا صدر ترکی میں چلا جائے تو ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم چلے گا یا پاکستان کے صدر کا؟ جو پاکستان کا صدر کیا ہے اس کی صدارت ختم نہیں ہوگی۔ ترکی میں، لفظوں پہ غور کیجئے گا، ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم کیوں چلے گا؟ دور حکومت ترکی کا ہے، دور حکومت ہے ترکی کا ہے، تو حکم ترکی کے صدر کے چلے گا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو نبی ہوں گے، لیکن فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے، کیونکہ قیامت تک دور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ بلند آواز سے، پیچھے والوں کی آواز نہیں، بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں گزشتہ کچھ عرصہ پہلے اندرون سندھ ایک جلسے میں تھا، وہاں ایک بہت بڑے مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ عوام کے سامنے کتنی خطرناک بات کر دی، یہ تو ہمارے عقائد کے باب میں مستقل حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو نبی بنا دے پھر نبوت سے معزول نہیں فرمایا کرتے۔ یاد رکھو میرے عزیز، جب عیسیٰ عقیدہ مضبوط کرو، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو نبی ہوں گے، مل کو بولو نبی ہوں گے، لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ دو دلیلیں آپ کے سامنے آئی، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نقلی دلیل ترکی کے صدر کی، عقلی دلیل عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں ہوگا، ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ پھر ڈھیلے ہو گئے ہو محمد الرسول اللہ ہوگا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نبی ہوں گے، لیکن معجزہ نہیں ہوگا۔ اس کو خوب اچھی طرح سمجھو، معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کے پاس اس وقت معجزہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ معجزہ نبوت کی دلیل ہے، دور نبوت ہمارے نبی کا، تو معجزے کی ضرورت ہمارے نبی کو ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت نہیں ہوگا، نبی ہوں گے، دور نبوت ہے تو ان کے پاس معجزہ نہیں ہوگا۔ معجزہ دور نبوت ہمارے نبی کا، تو معجزہ ہوگا ہمارے نبی کا، تو قرآن معجزہ
ہمارے نبی کا ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی ہوں گے، لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے. حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 2 طرح سے علم حاصل کریں گے. اور صوفی صاحب جو کمرے میں اور ہیں ان کو بھی نکال لاؤ باہر، اسی کو 1 منٹ سے پہلے باہر آ جاؤ. محبت کا غلط رنگ نہ دو، مہربانی کرو. توجہ میری طرف، میں کیا بتا رہا ہوں 2 طریقے سے. توجہ میری طرف، یہ سبق کا حصہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن و سنت کا علم کیسے حاصل کریں گے. حضرت کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے اس کا ایک طریقہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ براہ راست القاء فرمائیں گے، براہ راست عیسیٰ علیہ السلام پر القاء ہوگا قرآن و حدیث کا علم. نمبر 2، حضرت کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روزہ اطہر پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر آ کر مراقب ہوں گے اور وہاں سے قرآن و سنت کا علم حاصل فرمائیں گے. تو یہ ایک اور آیت مکمل ہوئی. دیکھو اس آیت سے ایک اور بات بھی سمجھ آئی، اور وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ توجہ سے سمجھنا بات کو. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. کیا فرمایا؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پتہ چلا سابقہ انبیاء پر وحی ایک طرح کی آتی تھی، ہمارے نبی پر وحی 2 طرح کی آتی ہے. سابقہ انبیاء پر وحی ایک طرح کی آتی تھی، ہمارے نبی پر وحی 2 طرح کی آتی تھی. اور اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آئی کہ قرآن و حدیث کا علم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور عیسیٰ علیہ السلام وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ قیامت کی علامت ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک آئیں گے تو پتہ چلا قیامت تک قرآن بھی محفوظ ہے، قیامت تک حدیث بھی محفوظ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو ایک اور آیت آپ کے سامنے آئی وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. تو یہ علم حاصل فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، قرآن سنت کا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. یہ دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور امت کو قرآن و حدیث کے مطابق چلانا ہے. اور ایک اور آیت حیات عیسیٰ علیہ السلام کی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. عیسیٰ علیہ السلام کی 2 حالتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ. میرے عزیز اتنی دیر سے آ رہے ہو آپ صوفیوں، او اللہ کے ولیو، اتنی دیر سے کیوں آئے ہو میاں؟ اتنی دیر ہو گئی اٹھ کے گئے ہوئے آپ کو. سبق میں اس طرح نہ کیا کرو. جو سبق کا وقت ہے آج سے آپ کا وقفہ جو ہے ہم نے بند کر دیا. ٹھیک کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ نعرہ کس نے لگایا؟ ریڑھی والے نے لگایا. اس نے کیوں لگایا؟ وہ کیا کہتا ہے وقفہ ہونا چاہیے. چلو سوچتے ہیں. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ. توجہ میرے عزیز، فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. عیسیٰ علیہ السلام کی کلام کی 2 حالتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. نمبر 1 مہد، گود کی گفتگو. گود کی گفتگو ذرا توجہ کرنا. گود کی گفتگو بڑی انوکھی تھی، قرآن نے ذکر کیا، بات سمجھ آئی. ذرا توجہ کرنا میری طرف. چند گھنٹوں کے بچے اور یہودی آ کے اعتراض کر رہے یہ بچہ کیسے ہو گیا، اس کا باپ کدھر ہے. آگے سے مائی مریم اشارہ کر رہی ہیں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ.
وہ بھی بڑے حیران ہو گئے یہودی کہ چھوٹا سا بچہ کیسے گفتگو کرے گا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. قالوا کیف نکلم، ایک چھوٹا سا بچہ یہ کیسے باتیں کرے گا. ابھی یہ وہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوراً گویا ہوئے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. ایک عجیب معاملہ تھا، انوکھا معاملہ تھا. یہ چھوٹا سا بچہ بول رہا ہے، ذرا تصور کرے نا، چند گھنٹوں کا بچہ اور کہہ رہا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا علیحدہ سے ذکر قرآن مجید میں کیا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ. بات سمجھ آتی ہے. کہلا کیوں کہا؟